السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس 10ویں کلاس کا سبق مولمہ موجود ہے۔ اس کے الفاظ معنی کریں گے اور کچھ اہم نکات ہیں جو کہ بورڈ کے حوالے سے ضروری ہیں، مصنفہ کی زندگی سے، ان کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس 10ویں کلاس کا جو سبق ہے وہ مولمہ موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم جو مصنفہ ہے اس کے اہم نکات کی طرف جائیں، ہمیں پہلے یہ جان لینا ہے کہ مولمہ لفظ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ لفظ مولمہ کا مطلب ہوتا ہے سجاوٹ، ظاہری جو بناوٹ ہے، یعنی کہ ظاہری بیرونی خوبصورتی، اسے مولمہ یا مولمہ کاری بھی کہتے ہیں۔ کسی چیز کے اوپر ایک جب خول چڑھا دیتے ہیں خوبصورت سا، اندر سے اس کی شکل و شباہت کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا جو خول ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اسے مولمہ کہتے ہیں۔ اگر مولمہ کاری میں آج کے سبق کے ساتھ جوڑوں تو 2 سے 3 جملوں کے اندر میں بتانا چاہوں گا کہ بیرونی خوبصورتی سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جو قدرت سے عطا کردہ خوبصورتی ہے اس کو دکھائے، نہ کہ دکھاوا کر کے اپنی اصلیت کو چھپا لے۔ اصلیت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، لہٰذا بناوٹی لباس سے بہتر ہے کہ وہ سادگی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ بہترین ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، مصنفہ کا کچھ تعارف ہے، اس کے اہم نکات ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی اسباق ہم نے پیچھے پڑھے ہیں اس میں اگر مصنف تھا تو اس کے اہم نکات ہم نے پڑھے۔ آج ہمارے پاس مصنفہ ہے، اس کے اہم نکات ہیں۔ تو ان اہم نکات کے بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو ممتحن ہے وہ سالانہ پرچہ کے اندر کچھ اس میں سے مختصر سوالات جو آتے ہیں ان کے متعلق پوچھ لیتا ہے، یا جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں ان کے متعلق پوچھ لیتا ہے۔ تو ان کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مصنفہ نے یہ جو جتنے بھی افسانے لکھے ہیں ان کی بنیاد کیا تھی، مرکز کیا تھا۔ تو یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے، ہاجرہ مسرور کے افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل رہا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے جتنے افسانے لکھے ہیں، 2، 4، 10 جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے خواتین کے مسائل پہ ہیں، خواتین کی پریشانیوں پہ ہیں، معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے، ان کے اوپر انہوں نے اپنے سارے افسانوں کو تحریر کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی پیدائش۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1929 ہے، 1929۔ وفات 2012 میں، یعنی کہ 2012 میں یہ انتقال فرما گئی۔ والد کا نام ڈاکٹر تحور خان۔ یہ جو 3 چیزیں میں نے ابھی یہاں پڑھی ہیں، ان 3 چیزوں میں وہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ ہاجرہ مسرور کی وفات اور سن پیدائش بتائیے۔ شارٹ کویسچن آ سکتا ہے آپ کو، یہ وہ آپ کو کثیر الانتخابی سوالات یعنی کہ MCQs میں پوچھ سکتا ہے کہ ہاجرہ مسرور کب پیدا ہوئی، تو وہ آگے 4 آپشنز دے دے گا۔ اس کے بعد یہ افسانوں کے کچھ نام موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سوال پوچھے کہ مصنفہ ہاجرہ مسرور کے 3، اکثر جتنے بھی وہ پوچھتا ہے سوالات اس طرح کے، وہ کسی مصنف کا ہو یا مصنفہ کا، وہ شاعر کا ہو، تو وہ کتابیں 3 ہی پوچھا کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پوچھتا۔ یعنی کہ 3 کتابوں کے نام بتا دیجئے، 3 افسانوں کے نام بتا دیجئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے لکھے ہیں 2، 4 اور 6، یہ 6 افسانوں میں سے آپ سے پوچھ لے کہ 3 کے نام بتائیے، تو ہمیں بتانے پڑیں گے۔ پہلا ہے ان کا افسانہ چرکے، دوسرا ہائے اللہ،
تیسرا چوری چھپے، چوتھا ہے اندھیرے اجالے، اس کے بعد پانچواں تیسری منزل، اور چھٹا ہے سب افسانے میرے۔ اور آج کا جو سبق ہے ملمہ، وہ ان افسانوں کے مجموعوں سے لیا گیا ہے، سب افسانے میرے، یعنی کہ یہ ان کا افسانوں کا مجموعہ ہے، اس میں بہت سے افسانے ہیں، اور اسی کتاب میں سے آج کا سبق ملمہ لیا گیا ہے، جو کہ یہ کتاب ہے سب افسانے میرے، یہ چھپی پہلی دفعہ شائع ہوئی، منظر عام پہ آئی 1991 میں یہ چھپی تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس کچھ اہم نکات تھے جو کہ ہم نے مصنفہ ہاجرہ مسرور کے متعلق پڑھا بورڈ میں، ان کے متعلق آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور کچھ اہم الفاظ معنی کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے، آپ نے اس کتاب کا جو آپ کے پاس درسی کتب یعنی کہ ٹیکسٹ بک جسے آپ کہتے ہیں وہ موجود ہوگی، اور آپ نے اس کا صفحہ نمبر 61 نکالنا ہے، اور اس پہ جتنے بھی الفاظ معنی ہوں گے وہ میں پڑھنے لگا ہوں، اور آپ کو تمام الفاظ معنی جو یہاں پہ میں بیان کروں گا ان کو انڈر لائن کرتے جانا ہے تاکہ آپ ان کے آسانی سے جواب لکھتے جائیں۔ جی پہلا لفظ ہوگا آپ کے پاس متعجب، جس کا مطلب ہے عجیب، انوکھی، جس پہ حیرانی ہو اسے کہتے ہیں تعجب والی چیز۔ کالی کلوٹی، مراد کالی سیاہ، جس کا رنگ کالا تو ہو لیکن انتہائی سیاہ ہو، اسے کالی کلوٹی کہتے ہیں۔ بے مایگی، بے مایگی جس کا مطلب ہے پاس کچھ نہ ہونا، یعنی کہ جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ اس سے لا تعلق ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ بے مایگی۔ نیم تاریکی، ہلکا اندھیرا، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہونا شروع ہو جائے اسے کہتے ہیں نیم تاریکی۔ صبح جب سورج نکلتا ہے، ابھی پوری طرح نکلتا نہیں ہے، تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اندھیرا باقی ہوتا ہے، کچھ روشنی، جسے پو پھوٹنا بھی کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں نیم تاریکی۔ اس کے بعد لفظ ہے ہمارے پاس اکا دکا، کم کم، کوئی کوئی، یعنی کہ ایک دو، کوئی ایک یا دو موجود ہوں۔ چرخ چوں، آواز پیدا ہونا۔ چمنی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، جو بڑے بڑے کارخانے ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑا سا پائپ جو کہ انہوں نے اس فیکٹری کے کسی ایک کونے سے باہر کو نکالا ہوتا ہے، اس میں سے سیاہ دھواں یا سفید رنگ کا دھواں، اس طرح کا ہلکا سفید رنگ کا دھواں یا سیاہ دھواں وہ نکل رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے، یعنی کہ بھاپ کی شکل میں یا سیاہ دھوئیں کی شکل میں۔ تو اس کو دھوئیں کو نکالنے کے لیے یا وہ بھاپ نکالنے کے لیے ایک جو پائپ لگا ہوتا ہے، باہر کو نکلا ہوتا ہے، اس سے چمنی کہتے ہیں۔ تو وہ نالی جو کارخانے سے دھواں یا بھاپ نکالنے کے لیے بنائی جائے اسے کہتے ہیں چمنی۔ اس کے بعد ہے کثیف، کثیف کا مطلب ہے میلا یا گندا، گدلا۔ رینگنا، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر۔ چرر چرر، یعنی کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جب آپ افسانہ پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ جو ایک لڑکی ہے افسانے کا اصل کردار، جب وہ چلتی ہے تو اس کے پاؤں کے جوتے کی جو آواز پیدا ہو رہی ہے، اس آواز کو چرر چرر کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک خاص آواز نمودار ہوتی ہے، جوتے سے آواز کا پیدا ہونا۔ اس کے بعد لرزتا ہوا، کانپتا ہوا۔ قبول صورت، اچھی شکل والا، وہ شکل جو قابل قبول ہو، بھا جائے، اچھی لگے، بھلی شکل، اسے کہیں گے قبول صورت۔
بے ساختہ فوراً. بے ساختہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اچانک سے بنا سوچے سمجھے بے ساختہ ہو جاتا ہے کچھ بھی. گرا بندھن گانٹھ. جنجھلا کر غصے سے زنانہ عورتوں والا. روب جاؤ جلال یا ڈرانا یا دبدبا کو بھی کہتے ہیں. چرمی بٹوا کھال کا چمڑے کا، یعنی کسی بھی جانور کی کھال کا بنا ہوا ہو یا چمڑے کا بنا ہوا جو ہے اسے چرمی بٹوا کہتے ہیں. سنگھار میز زیب و زینت کی میز، یعنی کہ ڈریسنگ ٹیبل سے آپ انگلش میں کہہ رہے ہوتے ہیں. شیشہ اس کے سامنے بیٹھ کے آپ اپنا سنگھار کرتے ہیں، اسے سنگھار میز کہتے ہیں. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 62 یعنی 62. اس کا پہلا لفظ ہمارے پاس ہوگا مضطربانہ. بے چینی بے قراری. عزیز طلبہ چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید الفاظ کے معنی کرتے ہیں. جی عزیز طلبہ، اس وقت ہمارے پاس لفظ ہے کل بلانا. کل بلانا کا مطلب ہے درد سے تڑپنا. شوشا چٹکلا افواہ، یعنی کہ ایسی بات جو فساد برپا کر دے، بگاڑ پھیلا دے، اسے کہیں گے افواہ، جس کی حیثیت حقیقت میں نہ ہو. اس کے بعد بھاوج بھائی کی بیوی مراد بھابھی. اگل دینا کسی چیز کا منہ سے نکال دینا. بلا مبالغہ بغیر بات بڑھائے. کجا کہاں. پوکھر تالاب جوہڑ. ساکت ٹھہرا ہوا رکا ہوا. پھر صفحہ نمبر آ جاتا ہے ہمارے پاس 63. آپ لوگ اپنا صفحہ نمبر 63 دیکھیے گا. در آنا داخل ہونا. طرفہ، وہاں پہ اگر آپ کے سبق کے اندر جو لفظ موجود ہے وہاں پہ اگر پیش نہیں لگی ہوئی تو اس کو طرفہ مت پڑھیے گا. طرفہ نہیں ہے، طرفہ ہے. حیران کن. حائل رکاوٹ. جھکولا بڑی لہر. دھکا. مزین زینت والا یا سجا ہوا، جس کی سجاوٹ بناؤ سنگار کیا ہوا ہو. اس کے بعد درجوں درج کی ہوئی. دفعتن اچانک. موصلہ دھار وہ زور و شور کی بارش جو دیر تک ہو. اٹھنی آدھا روپیہ 8 آنے کا چاندی کا سکہ، جو کسی وقت میں اپنی حیثیت اور قیمت رکھتا تھا جو کہ اب استعمال نہیں ہوتا. حقارت بے آبروئی بے عزتی. حقارت کا مطلب کم تر بھی ہے. کم حیثیت والا، تھوڑی حیثیت والا، اس کو بھی حقیر کہتے ہیں یا حقارت کہتے ہیں. اسباب سبب کی جمع. مراد ہے ضرورت کا سامان. انابی گہرا سرخ. تاکنا جم کر دیکھنا، ٹک ٹکی سے دیکھنا، یعنی کہ لگاتار آنکھ جما کر دیکھتے رہنا، اسے کہتے ہیں تاکنا. صفحہ نمبر 64 یعنی 64 صفحہ نمبر پہ آ جائیے گا. جنبش. جنبش کا مطلب ہے حرکت کرنا. خوانچے والے چھابڑی والے. یہ خوانچے والے چھابڑی والے پتہ ہے کون لوگ ہیں؟
وہ لوگ جو ایک سائیکل پہ چھوٹا سا چھابڑا سا بنایا ہوتا ہے انہوں نے، اس کے اندر اپنی چیزیں رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں، انہیں خوانچہ فروش چھابڑی والا بھی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس اس وقت لفظ ہے گپ اندھیرا، گہرا اندھیرا، پوٹلیاں، چھوٹی گٹھڑیاں، منمنانا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں چھوٹا بچہ ہو نا، جو ابھی چند ماہ کا ہو یا سال 1.5 سال کا ہو، تو جب وہ بول نہیں سکتا تو وہ ناک میں سے آواز نکالتا ہے، اسے منمنانا کہتے ہیں، ناک سے بولنا۔ اضمحلال کہتے ہیں ناطاقتی، کمزوری۔ پھریریاں، چکر آنا، کانپنا۔ الوداعی نظر، رخصتی والی نظر، یعنی کہ جاتے ہوئے پلٹ کے دیکھنا الوداعی نظر ہے۔ سناٹے میں آنا، حیران رہ جانا، یعنی کہ خاموشی طاری ہو جانا، سناٹے میں آ جانا۔ مصافحہ کرنا، ملنا، ہاتھ ملانا۔ صفحہ نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے 65، 65 صفحہ نمبر پہ آ جائیے گا۔ تذبذب، بے چینی، ہلچل، بے قراری۔ گرم جوشی، تپاک سے، جوش سے۔ اصرار، ضد۔ قہر آلود، غصے بھری۔ اس کے بعد محو۔ محو کا مطلب ہے مٹا ہوا، فنا ہوا، یا کسی کام میں مصروف، بہت مصروف ہو جانا کہ آپ کو دائیں بائیں کی خبر نہ رہے، اسے کہتے ہیں پوری طرح محو ہو جانا۔ تہ بند۔ تہ بند کا مطلب ہے دھوتی، لنگی۔ اوندھا، الٹا، بیڑی۔ کچھ لوگ اس کو سگریٹ بھی کہتے ہیں، لیکن شاید یہ اس وقت کا سگریٹ ہے جب آج کے سگریٹ کی شکل اس کو نہیں ملی تھی۔ تو ایک خاص قسم کے سوکھے پتے کی بنی مخروطی شکل کی بتی، جس میں تمباکو رکھ کر سگریٹ بنا کر پیتے ہیں۔ یعنی کہ پرانے وقتوں میں ایسا ہی ہوگا کہ ایک پتا ہوتا ہوگا، اس کو ایسے کر کے، تو اس کی مخروطی شکل پہلے آگے سے باریک پھر چوڑی ہو جاتی ہوگی، اور اس کے اندر تمباکو رکھ لیتے ہوں گے اور اس کو پھر جلا کے پیتے ہوں گے سگریٹ کی جگہ پہ۔ اب جدید شکل سگریٹ کی ہو چکی ہوگی۔ چھپر۔ یہ جو لفظ چھپر ہے، اس کا مطلب ہے بھس کی چھت۔ بھس پتہ ہے آپ کو کس کہتے ہیں؟ سوکھی گھاس۔ جو سوکھی ہوئی گھاس ہے اسے بھس۔ تو پرانے وقتوں میں یا آپ گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ وہ پرانی جو سوکھی ہوئی گھاس ہے، اس کو چار جو ہے وہ ستون لگاتے ہیں اور ان کے اوپر اس کو ڈال دیتے ہیں اور وہ سایہ دار جگہ بن جاتی ہے۔ تو بھس کی چھت کہتے ہیں اسے، چھپر کو۔ ادھیڑ عمر، نہ بڑا نہ جوان، یعنی درمیانی عمر کا، یعنی کہ جیسے ہی جوانی سے نکلے اور بڑھاپے میں داخل ہو، جوانی سے نکلنا اور بڑھاپے میں داخل ہونے کا جو درمیانہ عرصہ ہے، دورانیہ ہے، اسے ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ جھول رہا، لٹکا ہوا۔ جی عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس سبق ملمہ اور اس کے کچھ اہم الفاظ معنی موجود تھے اور مصنفہ کا ہم نے تعارف پڑھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ نے اپنی کتاب پر تحریر بھی کر لی ہوں گی۔
انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.